السلام علیکم، آداب، گڈ ایوننگ۔ آپ کی خدمت میں عروج راجپوت حاضر۔ اس وقت پاکستان اپنے وجود میں آنے کے بعد اپنی تاریخ کے سب سے اہم وقت اور نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ خدا جانے کہ پیلے آب حیات اور خدا نہ کرے کہ عبرت نشاں ٹھہرے۔ عمران خان کے سامنے بھی سوالیہ نشان۔ اپنے ہی اصول کا دفاع کس صورت کرے؟ بڑے سیاسی فیصلے کرنے کا وقت۔ اپنے لیے انصاف کی خاطر ڈٹ جائیں یا 22 کروڑ عوام کے لیے قانون اور انصاف کی آزادی، اس کے نفاذ کی منزل کی جانب ایک بڑے قدم کو ترجیح دیں۔ اس موڑ پر عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے، کس بات کو ترجیح دیں گے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمران خان نے جس مقصد یعنی قانون اور انصاف کا آزاد ہونا، رول آف لا، اس کے نفاذ کی جد و جہد میں 26 سال کی انتھک محنت کی ہے، وہی مقصد، اسی مقصد کے ساتھ آج ان کو ایک دوراہے کا سامنا ہے اور ان کو اس میں سے ایک راستہ چننا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے ان کو آفر دی گئی ہے، یہ جو 2-3 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ان سے اس میں ملنے کے لیے آئے ہیں ہاسپٹل میں، اور وہاں پر وہ 3 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، وہاں پر ان کو آپشن دی گئی ہے آفر کی صورت میں کہ اگر وہ تین نام جس میں ایک پرائم منسٹر شہباز شریف، ایک انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ایک آرمی کے سینئر جو ہیں وہ آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر، ان 3 ناموں کو کی ضد وہ اگر چھوڑ دے کہیں پر بھی ان کے لیے کہ یہ اپلیکیشن میں آئے، ایف آئی آر میں آئے، یا ان کو استعفیٰ دلایا جائے، یا جو بھی ان کا نام ہی لینا چھوڑ دیں، اس پہ گیو اپ کر دیں، تو ان کو اور پی ڈی ایم کو ٹیبل پر بٹھا کر الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے کا فوری موقع فراہم کیا جا سکتا ہے، جس میں عمران خان اور پی ڈی ایم الیکشن کے لیے فیبروری، مارچ، اپریل، مئی آپس میں کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور لیکن لازم کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور باہمی رائے سے قائم مقام گورنمنٹ کے لیے نام مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ لائک ایک 100% ایک اوتھینٹک جو ہے وہ آفر دی گئی ہے۔ اب عمران خان کے لیے یہ دوراہا ہے کہ جس مقصد کو وہ 26 سال محنت سے پرورش کرتے رہے، اس کا حصول اپنے لیے قربان کر دیں، یعنی اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی صورت میں انصاف جو دوسروں کو دلانا چاہتے ہیں، جس کے لیے رول آف لا قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے وہ انصاف مانگنے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا ملک کی سلامتی اور 22 کروڑ عوام کے لیے قانون اور انصاف کی آزادی کی جانب ایک بڑے قدم کو ٹھکرا دیں۔ فیصلہ عمران خان کریں گے۔ عمران خان نے ایک کامیاب ترین کرکٹر کی مکمل زندگی جینے کے بعد ایک بڑے جو ویلفیئر کرنے والے، ایک سوشل ورکر، ایک کامیاب جو لوگوں کی ویلفیئر کرتا ہے، اس حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا، اور اس کے بعد تیسرا قدم انہوں نے 26 سال پہلے سیاست میں رکھا۔ ان کی یہ 3 زندگیاں، 3 مکمل طور پر مختلف اور فل ٹائم کیریئرز میں چند چیزیں مماثلت رکھتی ہیں۔ عمران خان کا کیریئر کو سکریچ سے سٹارٹ کرنا، تینوں کیریئرز میں چیلنجنگ مراحل طے کرنا، تینوں میں لوگوں کو شروع میں قائل نہ ہونا، لوگوں کا شروع میں قائل نہ ہونا بلکہ مذاق بھی اڑا لینا، کبھی کبھار تنقید کرنا، یا کم از کم بے یقینی کا اظہار کرنا، پھر عمران خان کا، مگر دوسری طرف عمران خان کا خود پر یقین رکھنا، تنہا مشن کی تکمیل میں جٹے رہنا، حد درجہ محنت کرنا، کسی مخالفت یا تنقید سے مایوس نہ ہونا بلکہ اس پہ کان نہ دھرنا، طویل عرصے تک کامیابی کے سائے کو چھو تک نہ سکنا، پھر کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دینا، لوگوں کو چونکا دینا، اور پھر ہر قدم پر چونکاتے چلے جانا۔ کرکٹ کیریئر کو کامیابی کی بلند ترین سطح، یعنی پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں، تاریخ میں صرف ایک بار ورلڈ کپ جو جیت کر لایا گیا، اس ٹیم
کا حصہ ہی نہیں بلکہ اس ٹیم کے کپتان کا اعزاز حاصل کرنا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا 36 سال کی عمر میں، تو یہ کہہ کر کہ فاسٹ بالر کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے، اس وقت پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق، انہوں نے کہا کہ ان سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کو کہا، اور شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ورلڈ کپ واپس لایا جائے، ورلڈ کپ لے کر آیا جائے۔ تو عمران خان نے اپنی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ واپس لی، ریورس کیا اس کو واپس، انہوں نے پوری اس کے ساتھ کہہ لیجیے فوکس کے ساتھ کھیلا، اور بڑے ڈسپلن اور بڑے طریقے سے انہوں نے ٹیم بنائی، بڑے ڈسپلن اور بڑے محنت کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنی کپتانی میں، اپنی ایڈمنسٹریشن میں ٹیم کو اس حد تک لے گئے، اور وہ جو ان کے اندر جو یقین ہوتا ہے کسی چیز کو کر لینے کا، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے، تو آخر انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، اور وہ ایک ہی بار ہے، نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد۔ سننے کو یہ بہت دفعہ سن چکے ہیں، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ کھیلا گیا تھا آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جیا جا سکتا تھا، بہت سے کرکٹرز، بہت سے اور مختلف گیمز میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے اعزاز کے بعد پوری زندگی اس کے اس پر جیتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے جو کہہ لیجئے جو رسپیکٹ ہے اور محبت ہے، اور جو اس کا جو بھی اس کا نفع منافع ہے، وہ سب یعنی اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے ساتھ جیتے ہیں، بہت اچھا۔ مگر انہوں نے یہاں پر دوسرا کیریئر سکریچ سے شروع کر دیا، اور پاکستان جیسے غریب ملک میں غریبوں کا مفت علاج کرنے والا مہنگا ترین ہاسپٹل بنانے کی ٹھان لی۔ کینسر اٹ سیلف ایک بہت ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان کے بچنے کی امید آج کے دور میں بھی مکمل طور پر تو کیا بہت کم ہوتی ہے۔ بہت کم کینسرز ایسے ہیں جن کو شروع میں ہی پکڑ لیا جائے یا مڈ میں پکڑ لیا جائے تو اس میں بچایا جا سکتا ہے، کتنا کتنی دیر تک یہ کچھ معلوم نہیں۔ کچھ کینسرز بہرحال آج بھی جان لیوا ہیں مکمل طور پر، اور انہوں نے، اور پھر وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ دا موسٹ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے کہ کسی بھی مرض کے لیے، اور کینسر کا ہاسپٹل بھی اسی طرح سے انتہائی ایکسپینسو، یعنی سب سے ایکسپینسو ہاسپٹل ہے۔ تو کینسر ہاسپٹل بنانے کا منصوبہ بنایا اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر کینسر ہاسپٹل بنانے والے پہلے شخص کا مقام حاصل کیا جس نے ایک فرد واحد کے طور پر ایسا منصوبہ بنایا تھا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آرگنائزیشن یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر تو بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہی نہیں، دوسرا ہاسپٹل، اور پھر لیب، پھر یونیورسٹی، اور پھر اس طرح کے بہت سے کام جو ابھی تک جاری ہیں۔ مگر پھر تیسرا کیریئر یعنی سیاست میں قدم رکھا۔ ملک میں غریب اور کمزور کے ساتھ ظلم، حق تلفی اور نا انصافی کا بدترین اور کھلا مظاہرہ دیکھ کر قانون اور انصاف کی آزادی کا بیڑا اٹھانے کا تہیہ کیا۔ فرد واحد پر مشتمل نئی سیاسی پارٹی بنانا، لوگوں کے تمسخر کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مکمل یقین اور دل و جان سے محنت میں جٹ جانا، اور پھر اس میں لگے رہنا، اس محنت میں، اور سال ہر سال، دہائیاں۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص جو دو جگہ اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور وہ پھر ایک ایسے چیز کو بالکل سکریچ سے سٹارٹ کرتا ہے کہ جس میں پہلے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کا، مگر اور اس کے ساتھ سال ہر سال اس کو مطلب لوگ اس کے خواب پہ ہنستے ہیں، چونکہ عمران خان کا آئیڈیلزم بہت بڑا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، مگر مجھے یہ پورا یقین ہے، میں اس بات کو جانتی ہوں، آرٹسٹ ہو یا یہ جو آئیڈیلسٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ یا مفکر، یہ بہت سی وہ دنیا دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم بصیرت بھی کہتے ہیں، یہ اس کو دیکھتے، کریٹو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں ان کو اس پہ یقین بھی ہوتا ہے، پھر ان کے اندر کی آواز اور وہ دنیا اس میں جو مطابقت ہوتی ہے، یہ اس کے تھرو آگے چلتے ہیں۔ تو عمران خان کی اس آئیڈیلزم کو چونکہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو لوگ ہنس سکتے تھے، بیکاز ان کے لیے ہمیشہ جو دنیا سے مختلف لوگ ہوتے ہیں، یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، یا آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، یا مفکر ہوتے ہیں، جو وقت سے پہلے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر لوگ ہنستے ہیں، اس کو لوگ پاگل بھی سمجھتے ہیں، دیوانہ بھی سمجھتے ہیں، اور وہ دیوانے کا خواب جب کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو زندگی میں پہچانتے ہیں اور کبھی زندگی کے بہت بعد میں پہچانتے ہیں۔
اور جتنا آپ زندگی کے بعد پہچانتے ہیں وہ اور بھی سمجھے کہ دنیا سے باہر کی سوچ تارا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سفر کے بعد انہوں نے ان کا ملک میں وزیر اعظم بن جانا، ملک میں لوگوں کو بھلائی کے لیے باکمال ملک کے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے باکمال کام کرنا، انڈسٹری کو ریوائیو کرنا اور ایکسپورٹ میں لائک حد درجہ اضافہ کرنا، امپلائمنٹ کے ذرائع میں حد درجہ اضافہ کرنا، ہیلتھ کارڈ، اتنے غریب ملک میں ہیلتھ کارڈ بانٹنا، وہاں پر شیلٹر کا انتظام کرنا، دنیا میں پاکستان کی پہچان کو پستیوں سے نکال کر باعزت مقام پر لانا، مسلمانوں کے نام کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل ہٹا کر سافٹ امیج قائم کرنا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک عزت سے پہنچنے والی اذیت سے جڑی اذیت اور حد تک عزت کے جو انداز اپنائے جاتے تھے، جو یعنی جو یہ کاروائیاں ہوتی تھی اس کو ریورس کروانا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اذیت سے لوگوں کو نجات دلوانا اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے وائلنس سے لوگوں کو بچانا، پھر اسلامو فوبیا جیسے دن کو مقرر کروا دینا ہمیشہ کے لیے، اور پھر ہمیشہ کی روتی پیٹتی معیشت جو پاکستان کی تھی اس کو طاقت دینا، نمایاں طاقت جو دہائیوں میں بہترین بلندی تک ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ یہی نہیں، اپنی اور قوم کی زندگی کا سب سے بڑا کام 22 کروڑ عوام کا ٹرسٹ ہیل کرنا، وہ ٹرسٹ جو اتنا ہرٹ تھا کہ شاید اب ہیل نہیں ہو سکتا تھا، لوگوں نے گیو اپ کر دیا تھا اور لوگ اب اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے، جو تھا جیسا تھا، کرپشن تھا، برائی تھی، ناانصافی تھی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور سر پھینک کر بس زندگی کو اپنی ایسے جانوروں کی طرح جیتے تھے۔ انہوں نے اس ٹرسٹ کو ہیل کیا اور ان میں نئی امید جگا دی، قوم کو بنا کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کلاسز میں جائے ایسی تربیت دی، اپنی تقریروں اور خطاب کے ذریعے صرف 3.5 سال کے مختصر وقت میں بیدار کر دیا، تربیت دے ڈالی، پڑھا دیا، باطن کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ قوم تمام ڈر، خوف اور جو وسوسے تھے ان کے دباؤ سے نکل کر معاملہ فہم ہو گئی، خود کو انسان سمجھنے لگی، اپنا حق پہچاننے لگی، خوددار قوم کی طرح جھوٹ، فریب، منافقت، خوشامد اور کرپشن سے نفرت کرنے لگی، اپنی جوان نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے باعزت اور یکساں حقوق اور انصاف کے معاشرے کے لیے عمران خان کی آواز پر جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج عمران خان نے یا قدرت نے اس کے تمام دعووں کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی سچ کر دکھایا ہے کہ وہ اس ملک کی بہتری اور آزادی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل سکتے ہیں۔ وہ اس خوفناک اور ویل پلیڈ حملے میں بچ گئے تو یہ خدا کی قدرت ہے، ورنہ اس ملک کا دشمن اور قوم کا دشمن تو عمران خان کو مار چکا ہے۔ عمران خان نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے۔ اگر خدا نے ان کو سلامت رکھ کر کم ظرف دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا ہے تو یہ خدا کی شان ہے، اگر اس کا منہ کہہ لیجئے دشمن کا کالا کر دیا ہے، اس کو تاریکی میں ڈال دیا ہے تو یہ خدا کی عنایت ہے۔ یہاں پر عمران خان نے ایک طرح سے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، انہوں نے کامیابی کا وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا نصیب کیا ہے، وہ نصیب کیا کہتا ہے، کیا اس کے نصیب میں اس روشنی سے منور ہونا لکھا ہے یا یوں ہی رات کے اندھیروں میں بے یار و مددگار، بلکہ ذلت کے اندھیروں میں بے یار و مددگار کشکول اٹھائے بھٹکتے رہنا ہے۔ مگر عمران خان کامیاب ہو چکا ہے، وہ اپنا مقام حاصل کر چکا ہے۔ آج عمران خان پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کے مقام پر کھڑا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک باعزت اور با اصول انسان اور چاہے جانے والے موسٹ جو بیلوڈ لیڈر، محبوب لیڈر کی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ عمران خان کا نام اس وقت مرتب پانے والی تاریخ، یعنی کرنٹ ٹائم میں جو تاریخ مرتب پائی جا رہی ہے، اس کے اوراق میں
ماضی کے ان بڑے لیڈرز کے ناموں کی طرح سنہرے الفاظ میں لکھا جا رہا ہے، جن کے نام دنیا میں بہادری، شجاعت، ایمانداری، اصول پسندی اور انسانیت کے درد مندوں کی اعلیٰ مثالوں کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام اور دوسرے پاورفل سٹیک ہولڈرز کو کرنا ہے کہ عمران خان جیسے خدا کے معجزے سے پاکستان کی بہتری کا مزید کام لینا ہے، اس کی نوبل پیس ایوارڈ کی اس کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کرنا ہے، یا کمظرفوں کی طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چڑھتے سورج کی بلکہ چڑھے ہوئے سورج کی روشنی سے منکر ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ فیصلہ تو قدرت ہی کرے گی کہ وہ اپنے اس معجزے کو عزت کے مقام پر اور کتنے اعلیٰ درجے عطا کرتی ہے، اس کی روشنی سے ملک اور انسانیت کے لیے اور کیا کچھ منور کرتی ہے۔ ہم تو صرف شکر ادا کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس نفسا نفسی کے دور میں ایک ایسے شفاف دل، ایک روشن ضمیر، پیور روح کے ایسے لیڈر سے ہماری زندگی میں متعارف کروایا جو اور لاتعداد حیران کر دینے والی خصوصیات کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے عظیم درد رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس کمال انسان کی حفاظت فرمائے، پاکستان اور انسانیت کے لیے اس کے تمام خوابوں کو پورا فرمائے، اور اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو، کمظرف دشمن کو، گھٹیا اس کے ارادوں کو، کسی بھی قسم کی دشمنی کو نیست و نابود کر دے، ان کے تمام ارادوں کو تہس نہس کر دے، اور اس انسان کی اور خدا عمران خان کا حامی و ناصر ہو، خدا پاکستان کی قوم کا حامی و ناصر ہو، خدا وہاں پر پیس قائم کرنے میں عمران خان کی مدد فرمائے، اور اس پوری دنیا میں خدا امن اور پیس قائم کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔